بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے باسز کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں. اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں نہیں ہونا چاہیے. جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوشخبری دیں گے، لیکن آپ تو یہاں ڈاماڈول ہیں، آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ. اور 20 مئی کو ڈاکٹر اے.کیو خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے انجینئرز بھی استعفیٰ دے دیں گے. اور 28 صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کہ ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے، تو 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ. شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں، وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے. تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہماری عوام کو جاتا ہے، ڈاکٹر اے.کیو خان کو جاتا ہے. ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں کس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. 26 برس کے بعد یوم تکبیر انہوں نے کیوں یاد آیا؟ اس لیے کہ سیاسی طور پر مردہ ہو گئے تھے، کل 17 سیٹیں جیتیں اور اس پہ حکومت بنائی، ایک جعلی حکومت. بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، بھائی کو وزیر اعظم بنوایا، سمدھی کو نائب وزیر اعظم بنایا. خوش آمدیوں اور خاندان کے سوا کوئی انہیں سوچتا نہیں ہے. کیا یہ اپنا اس مردہ قیادت پارٹی کو زندہ کرنے کی کوشش ہے؟ اس میں کیا تقریر انہوں نے کی؟ لے دے کے ثاقب نثار صاحب کو ہدف کیا. تو ان میں ہمت ہے تو ثاقب نثار صاحب کے خلاف عدالت میں چلے جائیں اور حساب کتاب کر لیں. اور جو لوگ ان کی تباہی اور زوال کے ذمہ دار تھے، ذمہ دار تو بس خیر وہ خود ہی تھے، بہرحال جو خارجی طور پر جن لوگوں نے کیا ان میں سے کسی کا نام لینے کی ہمت کرے نا. جی عجیب آدمی ہے جس نے ساری زندگی پروپیگنڈے کے بل پر گزار دی اور اب بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ پروپیگنڈے کے بل پر زندہ ہو جائے گا. کبھی مردہ سیاستدان بھی زندہ ہوئے ہیں، کبھی ناکام و نامراد سیاستدان جو ہیں وہ بھی کبھی دوبارہ پھر سے بحال ہوئے ہیں. نکسن جیسا آدمی ڈوب گیا تھا. نواز شریف کیا چیز ہے جس پر کوئی اس طرح کا الزام نہیں تھا؟ ایک چھوٹی سی انٹیلیجنس کا نظام تھا، انہوں نے تو درجنوں وہ بنائی ہیں ویڈیوز اور آڈیوز. جی اس کے سوا اس پہ کیا الزام تھا؟ کتنا بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا تھا. دن بھر سارا دن پارٹی کے لیڈر اور وزراء عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، جس پر 2 سے 3 مقدمات ہیں. آدمی کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ اپنے حریف کے مقابلے میں خاص طور پہ جب وہ مشکل میں ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے. سارا دن اس کی کردار کشی کرتے رہے اور پوچھتے رہے کہ اس نے کیا کیا، اسے ڈیم کس نے بنائے، صحت کارڈ کس نے دیا، اتنی یونیورسٹیاں بے شمار اور اتنے بے شمار ہاسپٹل کس نے بنائے، اور سستی سڑکیں کس نے بنائی ہیں آپ سے آدھی قیمت پر، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جس میں اب پھر دھاندلی شروع ہو جائے گی. 9.5 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو کس نے نکالا، 1.5 کروڑ آدمی 1.25 کروڑ آدمیوں کو مالی مدد کس نے کی، کرونا کو کس نے فائٹ کیا. دنیا میں 4 بہترین ملکوں میں کون سی چیز ہے جس میں پاکستان چوتھے بہترین نام پر تھا کبھی؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اپنا زندگی اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں. اور اس آدمی کی کو بے ایمانی قرار دینے کی کوشش کرے جو اسے 3 گنا پاپولر، 3 گنا، جس کی عام کارکنوں نے نواز شریف کو ہرا دیا، شہباز شریف کو ہرا دیا. ہرا تو دیا، جیل سازی سے جیتنا تو کوئی دوسری بات ہے. ایک آدمی ہر گیا تو ہر گیا. اب وہ کاغذات میں ہیرا پھیری کر لی جائے، کوئی جعلی نوٹ چھاپ لے، کوئی اور جعلی کام کر لے تو وہ اس کو کامیاب تو نہیں کہا جا سکتا. جس آدمی کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی، جو جیل میں پڑا تھا، جس کی پارٹی توڑ دی گئی تھی، جس کے امیدواروں سے کاغذات چھین لیے گئے تھے، اس سے آ رہے ہیں آپ کس منہ سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں؟ نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا، بالکل ٹھیک ہے.
مگر اس وقت کیا جب پوری قوم چڑھ دوڑی. شمشاد اختر صاحب جو اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے، انہوں نے دباؤ آغاز کیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ مرحوم مجید نظامی نے کہا آپ نے دھماکہ نہ کیا تو ہم آپ کا دھماکہ کر دیں گے. گوہر ایوب اس کے گواہ ہیں، ڈاکٹر قدیر اس کے گواہ ہیں کہ یہ متعمل تھے. انہوں نے دباؤ ڈالا پوری قوم نے. اگر یہ خود قائل تھے تو پہلے دن اعلان کر دیتے، اس میں کیا تعمل تھا؟ اور احسان جتلاتے ہیں میں نے $5 بلین ٹھکرا دی. $5 بلین آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے تھے، وہ قرضے ہی تھا نا جو آپ نے بے دریغ لیا. دوسری اس حکومت میں کتنا قرضہ لیا؟ $20-25 بلین قرضہ لیا. قرضہ تو کبھی آپ ہاتھ سے جان نہیں تھے، تو عوامی دباؤ تھا، آپ نے دھماکہ کیا. اور یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، آپ کا تنہا فیصلہ تھا. آپ نے بنایا تھا ایٹم بم. ہماری معلومات کے مطابق تو آپ کو وہاں کبھی کسی نے داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی. آپ سے تو کبھی پوچھا ہی نہیں ایٹمی پروگرام کے بارے میں. ممکن ہے کوئی چھوٹی موٹی بریفنگ کبھی دی ہو. اور ڈاکٹر قدیر اس کے گواہ ہیں کہ ایٹم بم تو اس وقت بن چکا تھا جب یہ لوہا کوٹ رہے تھے اتفاق فاؤنڈری میں. ڈاکٹر قدیر سے زیادہ کس کی گواہی اہم ہے؟ اور کون ہے آپ کا گواہ؟ آپ کے گواہ دینے والے کرائے کے اخبار نویسوں کی بات دوسری ہے. فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے اقتدار میں آئے آپ، اور خود کو جنرل ضیاء الحق کا جانشین قرار دے کر، اس لیے کہ ان کے قتل سے ہمدردی کی ایک لہر اٹھی تھی، اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا اور ISI نے اور فوج نے آپ کی سرپرستی کی. پھر بھی نہیں جیت سکے تھے آپ، پھر بھی بے نظیر جیتی تھی. پھر وہ زرداری صاحب کے کارناموں کی وجہ سے آپ کو موقع مل گیا اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میری جاگیر ہے، منمانی کرنے کی کوشش کی. غلام اسحاق خان پہلا آدمی تھا جس نے آپ کو پہچان لیا اور فوراً ہی پہچان لیا، اور اسی کے پیچھے آپ پڑے رہے. ضیاء الحق کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. اس وقت ہمدردی کی ایک لہر تھی، سب جانتے تھے کہ ملک دشمنوں نے انہیں قتل کیا ہے اور اس بھیانک طریقے سے قتل کیا ہے. وہ ٹھیک ہے فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے، مگر ایٹمی پروگرام کی بنیاد تو بھٹو نے رکھی تھی اور بڑے مشکل حالات میں رکھی تھی. اس کے لیے وسائل کا انتظام بھی کیا تھا اور وہی کر سکتے تھے یہ کام. اور مکمل تو وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا. آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں ایٹمی پروگرام کے؟ آپ اس کو جو بھی کسی کا کارنامہ ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تو ضیاء الحق کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی برسی پہ جاتے مرد مومن مرد حق ضیاء الحق، اور میں اس کا مشن مکمل کروں گا. پھر نام لینا چھوڑ دیا جب فوج نے آپ کا تختہ اٹھایا. وہ فوج آپ کو لائی تھی، فوج نہیں آپ کو بھیجنا تھا. اور ہر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب رہے اور اب بھی خراب ہوں گے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ذریعے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کے تعلقات ہموار رہ سکیں، ورنہ وہ آپ کو وزیر اعظم نہ بنا دیتے. شہباز شریف سے تو بہتر آپ ہوتے، یعنی ویسے تو خیر آپ کیا بہتر ہوتے، مطلب لاکھوں نہیں اربوں خربوں روپے آپ نے بنایا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے. اور ضیاء الحق کو آپ بھول کے اس کا نام نہیں لیتے. ویسے تو اس کی ساری صحافتی اور سیاسی بیوائیں اس کا نام نہیں لیتی جو اس کے دور میں اس کی ستائش کرتے تھے. ہم لوگوں نے تو اس کے دور میں ایک جملہ اس کی حمایت میں نہیں لکھا تھا. ہم نے تو، اور اس کا جو اچھا پہلو تھا اگر کوئی، اور ہیں کئی اچھے پہلو ہیں، مطلب وہ مالی معاملات میں نہایت دیانتدار تھے، پڑھتے لکھتے تھے، ان میں خودداری تھی، وہ عربوں کے سامنے کشکول نہیں پھیلاتے تھے. تو ہم نے تو اس کا ذکر بعد میں کیا، ان کے وفات کے بعد تو ظاہر آدمی کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ تو بھٹو اور اس کی اولاد کو انگریزوں کو کتے نہلانے والے کہتے تھے میرا خون کھولتا ہے اس پر، یہ کہاں سے آ گئے ہیں. اور اس کی ڈیوٹی تھی شیخ رشید کی کہ بے نظیر کو مسلسل گالیاں دیں. آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی نا، ورنہ شیخ رشید کی کیا دشمنی تھی بے نظیر کے ساتھ. ایٹمی پروگرام کی تکمیل جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی، جو ذاتی زندگی میں انتہائی دیانتدار آدمی تھے. 1986 میں کس نے آپ کو بچایا تھا؟ جب پیر پگڑا آپ کو رخصت کرنے پر تلے ہوئے تھے تو ضیاء الحق نے کھڑے ہو کے کہا کہ نواز شریف کا قلعہ یعنی کھوٹا مضبوط ہے. کوئی اتنا بھی احسان فراموش ہوتا ہے کہ اتنے بڑے محسن کو جس نے وزیر بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر اعظم جس کے جانشینوں نے بنایا،
اس کا نام لینا ہی چھوڑ دے. کوئی ایسا بھی احسان فراموش دنیا میں ہوتا ہے؟ نواز شریف کے قریبی اخبار نویس کیا کر رہے تھے جب دھماکے پہ بحث ہو رہی تھی؟ ہونا چاہیے نہیں. کس طرح کے کالم لکھ رہے تھے؟ آپ کو یاد ہے یا میں بھجوا دوں آپ کو ایک آدھ؟ میزائل نہیں منڈی اور دھماکہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ وہ تو رائے عامہ نے آپ کو مجبور کیا، آپ کا کارنامہ نہیں ہے. کبھی کوئی مورخ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا. پھر یوم تکبیر کی تقاریب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھٹو اور ضیاء الحق کی تصاویر غائب تھیں. کیوں؟ کیا ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ چلیے ایک فوجی حکمران سے گریز قابل فہم صحیح، حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہے، اگرچہ آپ ایک فوجیوں کے طفیل اقتدار میں آئے ہیں. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بھٹو کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ لوگ کیا اندھے ہیں؟ لوگ کیا سمجھ نہیں رہے؟ جنرل جہانگیر کرامت کا گناہ صرف یہ تھا نا، کسی ایک فوجی چیف آف آرمی سٹاف سے آپ کی نہیں بنی. بعض غلطیوں پہ ہو سکتے ہیں، سب کے سب ہی غلط تھے. جنرل کاکڑ بھی غلط تھے، جن پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کبھی کوئی ایک لفظ، ایک بار انہوں نے اخبار نویسوں کو بلایا تھا جب آپ ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے. جنرل جنجوا کو آپ نے برائب کرنے کی کوشش کی بقول ان کے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا جرم کیا تھا؟ نیشنل سیکورٹی کونسل کی تجویز پیش کی تھی جو آج قائم ہے، صرف نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے نام سے قائم ہے. اور جنرل مشرف نے آپ کو کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ آپ نے ان کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی تو یہی نتیجہ نکلنا تھا نا. پاکستانی عوام تو نہیں چاہتے تھے فوجی حکومت ہو، لیکن یہ ذرا پتہ کر لیں، گیلو والوں سے فون کر کے پوچھ لیں کہ جب آپ کا تختہ الٹایا گیا تو کتنی حمایت تھی آپ کی؟ 20% تھی، 70% نے حمایت کی تھی. لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے آپ کی حرکتوں سے. یہ ٹھیک ہے فوج کو تشکیل نو کی ضرورت ہے، مگر ہمیشہ سے یہ اصول چلا آتا تھا کہ اس میں داخلی معاملات میں مداخلت نہ کیجیے. یا تو آپ کے مارل اتھارٹی ہو رضوان کی طرح کہ آپ اپنا اس میں تبدیلیاں کر سکیں، لیکن تبدیلی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی پسند ناپسند پہ فوج چلے. آپ کہیں کہ کابل تک ایک انڈین اسٹیل کنگ کے لیے وہ ریلوے لائن بچھا دیں، $8-10 بلین خرچ کر دیں پاکستان کے تاکہ اس کی کانوں کو کوئلہ ملتا رہے، تو فوج اس سے ایگری کر لے. تو جنرلوں نے آپ سے ٹھیک کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے یہ. جب آپ نے انہوں نے اس کی مشکلات بیان کی، اس پہ اٹھنے والے اخراجات کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ جی آپ بلانا نہیں چاہتے، انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم نہیں بنانا چاہتے. یعنی آپ تو ان کے لیے، انڈیا کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے نا. اور نریندر مودی کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات تھے، اور اب آپ کو کچھ خیال آیا جب اس نے آپ کی تحقیر کی اور مذاق اڑایا؟ اس وقت بھی اس کا رویہ آپ کے ساتھ یہی تھا، آپ ہی پیچھے جاتے تھے اس کے سامنے. اور آپ ہی تھے جنہوں نے جاتی عمرہ انڈیا میں جا کے وہاں اپنے آدمی بھیجے اور بھارتیوں کو ملازمت دی اپنی اسٹیل مل میں. پاکستانیوں کو تو شاید ہی کسی کو دی ہو. یہ بھارت کے لیے جو آپ کا نرم گوشہ ہے، یہ اس پس منظر میں ہم یہ مان لیں کہ آپ ایٹمی پروگرام کا معمار ہیں، جبکہ آپ کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو اور وہ تو رہے الگ، جنرل محمد ضیاء الحق. غلام اسحاق خان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ جی میڈیا ہے، یہ سنسنی خیز ہے اور یہ پروپیگنڈا پہ جاتا ہے. ایٹمی پروگرام میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ایک مینیجر کی حیثیت سے، یعنی انیشیٹر تو بھٹو تھے، اور ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں آئیسا ہی اس کے لیے بندوبست کر رہی تھی، اور سائنسدانوں کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی تھی. وہ تو بھٹو کے دور میں تو بالکل ابتدائی کام ہوا تھا. بہرحال اس کا کریڈٹ تو نہیں جاتا ہے. غلام اسحاق خان تھے مینیجر. غلام اسحاق خان. اگر ایک فیکٹری لگائی جائے اور اس کو ایک ٹارگٹ دیا جائے اور وہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہو جس کی ناکامی کا خطرہ ہو، نازک ایک نئی چیز بنانی ہو، اور نہ صرف اس میں 100% کامیاب ہو جائے، 100% سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائے. بھارت سے بہت بہتر ایٹمی پروگرام ہے. تو اس میں غلام اسحاق خان کا کنٹریبیوشن ہے. ان کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں آپ؟ پہلے دن سے غلام اسحاق خان وابستہ تھے.
ہر حکومت کو ان کا اعتماد تھا ایٹمی پروگرام پہ. اور تمام سائنسدانوں کے ساتھ تقریباً وہ ذاتی طور پر انہیں جانتے تھے، وہاں جاتے تھے، وہی تھے جو جاتے تھے. آپ نہیں جاتے تھے وہاں، بے نظیر نہیں جاتی تھی وہاں، وہی جاتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے دوپہر کا. اور وہ اس قدر ان کے ساتھ ایک باپ بیٹے کا سا رشتہ انہوں نے قائم کر لیا تھا نوجوان سائنسدانوں نے. ان کے تو بچوں کی طرح تھے وہ، کہ وہ ان کے لیے گرمیوں میں مجھے یاد آیا کہ لسی کا ایک گلاس چھاچھ کا اور امرود کا بندوبست کیا جاتا تھا. اور صدر غلام اسحاق خان ایسی ان کی یادداشت تھی کہ وہ کسی سائنسدان نے ایک بات کہی، 6 مہینے بعد دوسری میٹنگ میں کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا پچھلی دفعہ تو آپ نے یہ فرمایا تھا. اور اس قدر ان کا اکرام تھا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں سوابق انسٹیٹیوٹ کا نام غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ رکھا گیا. دا سائنٹسٹ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن، اور انہیں بتایا کہ ایسا ہی کرنا ہوگا. اور یہ دنیا کا 8واں بہترین ادارہ تھا. پاکستان میں کوئی دوسرا ادارہ بنا ہے؟ اور غلام اسحاق خان کے بعد اس ادارے کا کیا ہوا؟ کیا اب بھی وہ دنیا کے بہترین اداروں میں سے ایک ہے کہ اعلیٰ ترین منصب پر قائم اعلیٰ ترین مناصب پر قائم رہنے کے باوجود کبھی کوئی سرکاری مراعات انہوں نے حاصل، کبھی ایک چھوٹا سا پلاٹ بھی نہیں لیا. میں نے ان سے پوچھا پشاور والے مکان کا، انہوں نے کہا قسطوں پہ خریدا تھا، بتدریج یہ تعمیر ہوا. اور میں نے زندگی میں اگرچہ بڑا مکان تھا، کوئی اتنا سادہ مکان نہیں دیکھا. اس کی کنسٹرکشن میں اس کا خیال رکھا گیا تھا کہ 1 روپیہ بھی ضائع نہ ہو. سادہ ترین تعمیر تھی، کوئی آرائشی چیز اس میں تھی ہی نہیں. اور صدر بنے تو اپنے F6 کے مکان سے میں بآسودہ تھے، وہاں سے جانے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو جنرل حمید گل صاحب اور اسلم بیگ صاحب ان کے پاس گئے کہ سیکورٹی کا پرابلم ہے، آپ کے ارد گرد مکانات ہیں اور اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے. تو بمشکل وہ راضی ہوئے. اور جب وہ چلے گئے وہاں تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلی رات ہر منزل پہ غیر بتیاں بجھائیں. یہ تھے غلام اسحاق خان. اور آپ سے ان کا کیا موازنہ ہے؟ آپ نے کتنے دورے کیے لندن کے؟ لندن میں کیا رکھا تھا آپ کا؟ ظاہرہ کاروبار تھا نا، کاروباری دورے کرتے تھے، ذاتی اس کے لیے کرتے تھے. کابینہ کو بھی وہاں بلا دیتے، دفتر بھی وہاں قائم کرتے، اربوں نہیں تو کروڑوں روپے ملک کے ضائع کیے. کبھی غلام اسحاق خان نے بھی ایسا کیا؟ غلام اسحاق خان مذاکرات کے لیے جاتے تھے تو اپنے کمرے میں محدود رہتے تھے، ایسے محتاط تھے، سیر و تفریح کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، کوئی ایکسپوجر ہی نہیں تھا ان کا، موقع ہی نہیں دیتے تھے کسی کو بات کرنے کا، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، اور بہترین نیگوشیٹر تھے. ایک بار ان سے پوچھا کچھ خریداری کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک سویٹر خریدا تھا. یہ تھی غلام اسحاق خان کی زندگی، جس کا نام ہی نہیں، جس کا اتنے کنٹریبیوشن ہے، جسے سائنسدان اپنے باپ کی طرح سمجھتے تھے. اخبار نویسوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا. ان کے بارے میں آپ جھوٹی خبر چھاپیں، سچی خبر چھاپیں، وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے. اس لیے اخبار نویس تو انہیں جانتے ہی نہیں تھے، نہ وہ کبھی کسی پہ کوئی عنایت کرتے تھے، نہ کسی سرکاری افسر پہ، نہ کسی اخبار نویس پہ، نہ کسی پہ. لہذا انہیں نہایت مطلب یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ سوئفٹلی انہیں بھلا دیا گیا. 1,00,000 روپے روزانہ کا بجٹ تھا انٹرٹینمنٹ کا، جو آج کے 30-40 لاکھ روپے کے برابر ہوگا. 1,00,000 روپے روزانہ. اگلی صبح انہوں نے منگوائی فائل اور اس پہ لکھا not more than 1,000 rupees a day. ایک چھوٹی سی گلاب جامن، ایک چھوٹا سا سموسا، اور اس کے لیے بھی وہ اصرار نہیں کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دفتر کا پیسہ خرچ نہ ہو، اور خود وہ سادہ ترین زندگی گزارتے تھے. اور اپنے ان کے جو رشتہ دار آتے تھے انہیں
ڈسکریج کرتے تھے. اپنی بیگم صاحبہ سے کہتے تھے ان سے کہہ دیں دفتر کے ٹیلی فون استعمال کریں. دفتر کا ٹیلی فون ایوان صدر کے کتنے خراجات بڑھ جاتے اس کے مہینے کے, 2-4 ہزار روپے بڑھ جاتے. یہ بھی کبھی انہوں نے گوارا نہیں کیا. اور آپ کے تو ملازم ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کا, آپ کے تو کھانے آتے تھے ہیلی کاپٹر میں, آپ کا ان سے کیا موازنہ ہے؟ ایک ان کا اکلوتا بیٹا تھا, اس کی کوئی سفارش نہیں کی. ایک صدر کے لیے کیا مشکل تھا جی اسے اکاموڈیٹ کرنا, کیا مشکل تھا؟ پڑھا لکھا آدمی تھا, ذہین آدمی تھا. 50-55 کی گرمی میں مڈل ایسٹ کے ڈیزرٹ میں وہ جو رگ ہوتی ہے وہ چلاتا تھا, جس میں جو اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ 15 دن کے بعد 15 دن کی چھٹی دینا پڑتی ہے. اور ایوان صدر میں وہ آتا تھا تو عملے کو بتا دیا گیا تھا کہ کوئی چیز ایوان صدر کی یہ استعمال نہیں کر سکتا. اگر کوئی سودا سلب منگوائے گا, چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو تو اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی. ریزگاری تک. جب وہ وابڈا کے, شاید آپ کے علم میں ہو کہ وابڈا کے معمار وہ تھے, یہ ان کا آئیڈیا تھا. وہ ٹھیک سے نہیں چلایا جا سکا, سیاسی بھرتیاں ہوتی رہیں, وہ دوسری بات ہے. جب تک وہ رہے وابڈا کے چیئرمین, اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ 2 دفعہ شہنشاہ ایران نے دورہ کیا, جو وہ سندھ طاس منصوبہ وہ بنا رہے تھے, اور اسے ایک مثالی منصوبہ قرار دیا گیا تھا. جو کام بھی انہوں نے کیا اس کی ہمیشہ داد دی گئی. تو مجھے ایک دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا بابرا کے گیسٹ ہاؤس میں. یہ شاید کسی دوست نے مجھے بتایا, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا. تو پوچھا کہ وہ خان صاحب یہاں قیام فرماتے ہیں تو کیا اہتمام ہوتا ہے ان کے لیے, جو وابڈا کے چیئرمین تھے. انہوں نے کہا کیا اہتمام؟ باورچی نے کہا کیا اہتمام؟ وہ کہتے تھے گائے کا قیمہ پکا لیں, اسی سے دوپہر میں کھانا کھا لیتے تھے, اسی سے رات میں کھا لیتے تھے. حالانکہ وہ خوش خوراک آدمی تھے. میں نے بارہا ان کے ساتھ کھانا کھایا پشاور میں, اور نہایت پرتکلف کھانا وہ کھلاتے تھے, اور بڑا اکرام کرتے تھے مہمانوں کا, بڑا خیال رکھتے تھے. اور ہر بار کہتے تھے اگر آپ نے پہلے سے اطلاع دی ہوتی تو میں فلاں جگہ سے چپل کباب منگاتا جو انہیں بہت پسند تھے. تو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اسی لیے تو جناب آپ کو بتاتے نہیں ہیں. تو وہ کچھ دھیما سا مسکرائے, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے صرف. یعنی وہ غیر ضروری طور پہ بے تکلف تو نہیں ہوتے تھے, محتاط ترین آدمی تھے, لیکن ان میں ایک پدرانہ شفقت تھی. مجھے تو وہ نہیں جانتے تھے, ظاہر ہے وہ اخبار نیوزوں سے رابطہ ہی نہیں رکھتے تھے. ایک بار صرف اتنا کہا, میں نے خبر دی جس کی وہ تردید کرنا چاہتے تھے, تو بھی انہوں نے کوئی ذاتی تبصرہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا رہتے کی کوئی غلطی. کہا بس اخبار میں اس بادشاہ لوگ ہوتے. وہ تو میری کچھ تحریریں انہوں نے پڑھی اور کسی سے پوچھی یہ کون آدمی ہے, تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سینیٹر طارق چودھری صاحب جو آپ سے ملتے رہتے ہیں ان کے بھائی ہیں. تو انہوں نے مجھے یاد فرمایا. میں گیا, اور لطیفہ یہ ہے کہ ان کے سیکٹری نے, ان کے جو پرنسپل سیکٹری تھے وہ تو تھے فضل الرحمان صاحب. وہ تو بہت ہی نفیس طبع آدمی تھے. کسی دوسرے آدمی سے کا نمبر مجھے دیا گیا تو میں نے اس کو فون کیا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کا مخبر تھا. کسی نے مجھے بتایا اب صحیح یا غلط کہ اس کو پلاٹ دیا گیا تھا, وہ مخبری کرتا تھا. اس نے مجھے ملنے ہی نہیں دیا. مجھے خیر اس میں کیا تھا, میں لاہور سے آیا تھا, خاموشی سے واپس چلا گیا. میں تو ویسے بھی سرکاری لوگوں اور ساری سرکاری تقریبات سے حتی الامکان گریز کرتا ہوں. پھر انہوں نے اپنا طارق صاحب کی ڈیوٹی لگائی اور وہ مجھے لے کے گئے. پھر میں ان سے ملتا رہا ہمیشہ, اور ہمیشہ وہ خوش آمدید کہتے تھے بڑی خوش دلی سے. ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا, ایک ڈائری اور قلم وہ ہمیشہ اپنے سرانے رکھتے تھے اور کوئی خیال سوچتا تو لکھ لیتے تھے. ایک بار میں نے ان سے پوچھا, خان صاحب کیا آپ نے کبھی چھٹی کی ہے زندگی میں؟ مجھے کچھ ایسا لگا کہ یہ ہر وقت کام کی بات کرتے ہیں. اس قدر مہمانوں کا اکرام انہیں تھا کہ جس راج مشرف کو اپنا منشور پیش کرنا تھا. ایک تو ابتدائی تقریر انہوں نے کی لیٹ نائٹ, اس کے بعد چند دن کے بعد 2-4 دن 6 دن کے بعد انہیں منشور اپنا پیش کرنا تھا, پروگرام پیش کرنا تھا. تو وہ ہمارے پاس بیٹھے رہے ڈرائنگ روم میں, اور وہ اتنے میں تقریر کا وقت ہو گیا. تو غالباً کسی مصلحت کے جو ممکن ہے وہ اپنا زنان خانے میں رکھا ہو, ٹی وی لاؤنج میں رکھا ہو جہاں بچے ہوں,
اور بیگم صاحبہ ہوں ان کی، تو وہ وہیں بیٹھے رہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ جائیں تقریر سن لیں، یہ تقریر بڑی اہم ہے. ہمارا خیال تھا ہم اٹھیں گے ہم کہیں اور سن لیں گے جا کے. تو نہایت تحمل کے ساتھ انہوں نے کہا اس طرح کی تقریریں بار بار نشر کی جاتی ہیں تو میں دوبارہ سن لوں گا. مراد یہ تھی کہ مہمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنا ذاتی مکان انہوں نے خود اپنی کمائی سے خریدا تھا. جو آدمی ہر قابل ذکر سرکاری عہدے پہ رہا تھا، وزیر خزانہ رہا، سینٹ کا چیئرمین رہا، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ رہا، کون سا عہدہ ہے جس پہ وہ نہیں رہے؟ غالباً سب سے زیادہ عہدوں پہ انہوں نے کام کیا. طویل ان کا کیریئر تھا. ایک پلاٹ لینا انہوں نے گوارا نہیں کیا. شہباز شریف صاحب کہتے تھے اس پٹواری سے کب ہماری جان چھوٹے گی. پٹواری نہیں تھے، وہ تحصیلدار بھرتے ہوئے تھے. اور نواز شریف صاحب تحصیلدار کے امتحان دیتے تو کامیاب ہو جاتے، شہباز شریف امتحان دیتے تو کامیاب ہو جاتے. ڈاؤٹ فل ہی ہے نا. نواز شریف صاحب تو بالکل ہی نہیں ہو سکتے تھے. شہباز شریف شاید ہو جاتے، ان کی میموری اچھی تھی. اب تو خیر میموری بھی گئی. شریف خاندان کے یہ تبصرے ان تک پہنچتے رہتے تھے. ان کا رویہ کیا تھا؟ ایک بار میں نے نواز شریف کے بارے میں کریت کر ان سے پوچھا، جتنے سوالات کر سکتا تھا. وہ میری طرف دیکھتے رہے، پھر صرف ایک جملہ کہا، یہ غلام اسحاق خان ہی کہہ سکتے تھے. میں نے کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا جس میں اتنی وفاداری، اتنی شرافت اور اتنی شائستگی ہو. اور بھی شائستہ لوگ میں نے دیکھے. سید ابوالعلا مودودی میں بہت سارے تھے. نواب نصر اللہ خان میں بڑی شائستگی تھی. جنرل کیانی میں بہت شائستگی ہے. انہوں نے جو فکرہ کہا وہ یہ تھا، جب میں نے نواز شریف کے بارے میں ان سے پوچھتا رہا اب جو نواز شریف صاحب نے جو کارنامے انجام دیے تو سبھی کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ان کی لفظ بلفظ مجھے یاد، ان کی دیانت بھی لوگوں نے دیکھ لی، ان کی اہلیت بھی لوگوں نے دیکھ لی. وہ آدمی جس کے خلاف یہ دن رات پراپیگنڈا کر رہے تھے، اس نے یہ کہا، صرف اتنا کہا، کوئی منفی لفظ استعمال ہی نہیں کیا. ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارکباد سمیت کوئی سائنسدانوں سے ہم ملے کسی نہ کسی طرح موقع پا کر. ڈاکٹر صاحب نے تو ایک دوست نے ملاقات کرائی، اب اس دنیا میں نہیں ہے، محمد الغزالی صاحب، بڑی لمبی طویل ملاقات ہوئی. ڈاکٹر سمر مبارکباد صاحب کے ایک قریبی ملنے والے تھے صوفی رفیق صاحب، پریکٹسنگ صوفی تھے، بڑے نیک آدمی، مخلص آدمی تھے. تو وہ انہوں نے بہت اصرار کیا ڈاکٹر صاحب سے، مجھ سے بھی اصرار کیا. بہت طویل گفتگو نہیں، بہت کچھ نہ کچھ ہر سائنسدان سے ہم کچھ نہ کچھ معلوم کر ہی لیتے تھے. ظاہر ہے وہ جزیات تو نہیں بتاتے تھے، ایسی ہر ملک کی سیکورٹی کے تقاضے ہوتے ہیں اور اس میں ان کی بریفنگ بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم ان سے اپنا معلوم کر ہی لیتے تھے، اور کوئی کام کی بات جو کبھی استعمال کی جا سکے. غلام اسحاق خان وہ واحد شخص تھے، لگ بھگ وہ 74 میں یہ شروع ہوا ہے جی، اور 93 میں وہ ہوئے. یہ دیکھ لیجئے کتنے کو 19 برس بنتے ہیں. تو وہ 19 برس اس سے وابستہ ایک لفظ اس پہ کہنے کا روادار نہیں تھے. ایک دن میں نے بہت اصرار کیا، خان صاحب کچھ تو بتائیے، کیا فکر کہا. کبھی ہم اس کے امین تھے، اب اور لوگ اس کے امین ہیں. راز رکھنے اور خود ستائی سے بچنے کی ایسی خو کشی میں نے کم دیکھی ہے. پڑھے لکھے، غور و فکر کرنے والے، سادہ اعتبار، مکمل طور پر دیانتدار، نظم و نسق کی سختی سے پابندی کرنے والے اور خبط عظمت سے پاک. نصف صدی وہ اقتدار میں رہے، اس سے بھی زیادہ عرصہ، اور درباری سازشوں میں کبھی ان کا نام نہیں آیا. فصیح ایسے تھے کہ پشتو تو خیر ان کے مادری زبان تھی، اور پشتو محاورے سے وہ خوب واقف تھے. اردو، انگریزی اور فارسی پر کمال دسترس تھی. لہجے میں کبھی کبھی ان کا یعنی پشتون لہجہ جھلک اٹھتا تھا، مگر فارسی اور انگریزی میں تو ایسی دسترس تھی
مجھے یاد ہے میں نے ان کے بیان کا ترجمہ کیا، میں ایک اخبار سے وابستہ تھا، نیوز روم سے، جو جنرل محمد ضیاء کی وفات پر انہوں نے لکھا تھا، وہ ایک ادبی شاہکار تھا۔ اس کا ترجمہ کرنے میں اتنی دقت پیش آئی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اتنے اپروپریٹ الفاظ، اور کوئی مبالغہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، اور احترام اس قدر تھا، جس آدمی کے ساتھ کام کیا اس کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ انہیں صدر صاحب کہتے تھے، کبھی ضیاء الحق نہیں کہا۔ جیسے جنرل عارف وغیرہ تو ایسے لا تعلق ہو گیا جیسے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، ہاں جی، جن پر احسانات تھے، جن کو میں ان کی سیاسی اور صحافتی بیوائیں کہتا ہوں، تو وہ مگر بہت اکرام کے ساتھ گزرے، اور سبھی لوگوں کا جن کے ساتھ ان کا بستہ رہا تھا۔ ایٹمی پروگرام کو انہوں نے بچوں کی طرح پالا، بچوں کی طرح، ان کی ذمہ داری نہیں تھی، صرف سرکاری ڈیوٹی تھی۔ مثلا پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، ہنگامی طور پر $1,00,000 چاہیے، پہلے وہ پیسے بھیجتے تھے، تفصیل بعد میں پوچھتے تھے۔ ایک بار یہ ہوا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کسی کو بتائے بغیر ہی دبئی چلے گئے۔ دبئی مجھے یاد پڑتا ہے، ممکن ہے امارات کے کسی اور شہر میں گئے ہوں، اور انہیں وہاں ایک خیال سوجا، وہ کچھ کام کرنا چاہتے تھے، اور ISI کے دفتر میں تو کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ انڈین شہری تھا، ویسے وہ مسلمان تھا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کوئی، اس کو چیک کیا ISI نے۔ خان صاحب کو اس کھلبلی میں، پریشانی میں اطلاع دی گئی، انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، فوراً ڈاکٹر صاحب کی حفاظت کا بندوبست کریں، باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ ضیاء الحق کا ذکر ہی نہیں، بھٹو کا ذکر نہیں، غلام اسحاق خان کا ذکر نہیں، ڈنکا کس کا بج رہا ہے؟ نواز شریف کا۔ نواز شریف نے کیا کیا تھا ایٹمی پروگرام کے لیے؟ انہیں تو کبھی کوٹا میں خوش آمدید نہیں کہا گیا۔ پراپیگنڈے کا زمانہ ہے، ڈول بجاؤ اور بجاتے رہو، شرفا کا یہ عہد نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر قدیر کو نہیں پوچھا تو غلام اسحاق خان کا ذکر کون کرتا ہے؟ یہ تو میرے جیسے چند لوگ ہیں جی، جو کچھ بھی آپ ہمیں کہہ لیں، کہ جو ان کا ذکر کرتے ہیں اور اس پہ پھر لوگ طنز کرتے ہیں۔ سچ کو سچ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ایک اتنا اجلا آدمی اپنی پوری ذاتی زندگی میں، یعنی اعتراض یہ ہے کہ وہ اپنا سینٹ کے چیئرمین کیوں بنے اور صدر کیوں بنے؟ انہوں نے درخواست لکھی تھی ضیاء الحق کا نام، مجھے سینٹ کے چیئرمین بنائے، اور سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے کون سا غلط فیصلہ انہوں نے کیا؟ اور جناب وہ اس میں شامل تھے جو سیل تھا افغانستان پہ، اس میں بھی ضیاء الحق سے اختلاف وہ کرتے تھے، نہ وہ خوش آمد کرتے تھے نہ وہ گالی دیتے تھے۔ اور صدر بننے کے لیے انہوں نے کوئی درخواست دی تھی کسی کو؟ خود حالات ایسے تھے، سینٹ کے وہ چیئرمین تھے، ظاہر ہے انہیں صدر بننا تھا۔ کسی نے آج، میں سوچتا رہا، کسی نے ذکر نہیں کیا غلام سے۔ ایران سے کسی نے، ایک دوست نے استفسار کیا، بھائی غلام اسحاق خان کا تو بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک پڑھے لکھے آدمی نے پوچھا، اس پہ سچی بات یہ ہے کہ دل ہی بھر آیا، کیا آدمی تھا، کتنی بے شمار خوبیوں کا آدمی، اچھے لوگوں کو یہ قوم یاد نہیں رکھتی۔ جناب حمید گل نے کہا تھا، ایک دن جب تاریخ اپنا کھوٹا کھرا الگ کرے گی تو غلام اسحاق خان کو خراج تحسین پیش کرے گی، اور یہ بھی کہا ہی ول ہیو دی لاسٹ لاف۔ آج قوم پہچان گئی نا نواز شریف کو، آج اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ غلام اسحاق خان کا جگمگاتے ہوئے الفاظ میں تاریخ ذکر کرے گی، اور اپنی قبر میں انشاءاللہ وہ آسودہ ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بہت ہیں۔ اور اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے سینے میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، آدمی سوچتا کیا ہے۔ اپنے قبر میں انشاءاللہ وہ آسودہ ہوں گے۔ پریشر بھی سب سے زیادہ انہیں پہ ڈالا گیا، اس لیے کہ ان کے پاور بیس تو تھی ہی نہیں۔ سینٹ کے صدر کی وجہ سے، وہ چیئرمین کی وجہ سے صدر تو وہ بن گئے، اور پھر کوئی اور چوائس نہیں تھا تو دوبارہ وہ صدر منتخب ہو گئے۔ تو ظاہر ہے امریکیوں نے سب سے زیادہ ان پہ دباؤ ڈالا۔ بارتھولومیو نے کہا
ان کو بدتمیزی تک کی کا ارتکاب کیا ان کے ساتھ. مجھے وہ جملے بھی یاد ہیں, میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, بار بار سنانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, سیدہ عابدہ حسین تھی, جناب حمید گل تھے, اور اپنا سیکرٹری خارجہ تھے, اور جناب اسلم بیگ تھے. تو غلام اسحاق خان کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور انہوں نے کہا, ان کا 8واں پروگرام ایٹم بم آپ نے بنا لی اور ہم مانتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جب میں نہیں مانتا تو بس ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. اور پھر ایک سینیٹر صاحب سے کہا, میں یہ بات خوب سمجھتا ہوں کہ اگر ایٹمی پروگرام محفوظ اور موجود ہے, جس کے بارے میں آج کل اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں, تو پاکستان محفوظ ہے, اور اگر نہیں ہے تو یہ سکم اور بھوٹان بن جائے گا, لہذا اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. وہ اپنا بارتھولومیو کی اس ملاقات کے بعد یہ ظاہر تھا کہ غلام اسحاق خان تو نہیں رہ سکتے. اس کے بعد نواز شریف نے ان کے خلاف مہم تیز کر دی. نواز شریف صاحب تو ہمیشہ انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ رابطے میں رہے, خود سے تیز کر دی, ان کے کہنے پہ تیز کر دی. اب یہ اللہ بہتر جانے. کسی سول حکومت کا بھٹو کے سوا کوئی کردار نہیں تھا, اور نواز شریف صاحب کا تو بالکل ہی نہیں تھا. بے نظیر کا تھا جب میزائل پروگرام میں. جب میں اس غلام اسحاق خان کو یاد کر رہا تھا تو مجھے فیض کی ایک نظم, دو عشق ان کی ایک نظم ہے, جس میں ایک تو وہ اپنی واردات قلبی کا ذکر کرتے ہیں اور ایک وطن سے محبت کا. تو اس کو کچھ اشعار مجھے یاد آئے. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو, تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی بھی لگن میں. اس جان جہاں کو بھی یہیں قلب و نظر نے رو رو کے صدا دی, کبھی ہنس ہنس کے پکارا. پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے, ہر درد کو اجیارہ ہر غم کو سنوارا. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جاں راحت تن صحت داماں, سب بھول گئی مصلحت اہل حبش کی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. کڑکے ہیں بہت اہل, گرجے ہیں بہت برسر ممبر کون, اہل حکم, اور کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل, ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. یہ رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. ایک صاف ضمیر آدمی, ایک فصیح آدمی, ایک صداقت شعار آدمی. ہم بڑی احسان فراموش قوم ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.